أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومصدقا لما بين يدي، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کی، تورات کی، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں تم پر حلال کر دوں، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں معجزات عطا فرمائے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندے کی طرح ہو کے اڑ جاتا تھا، اور مادر زاد اندھے کو دیکھنے والا اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور کوڑی کو کوڑ سے شفا اللہ کے حکم سے دیتے تھے، اور اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ یہ باتیں معجزات کہلاتی ہیں۔ معجزات کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، بے بس ہوں، جو دوسرے نہ کر سکیں، اسے معجزات کہتے ہیں۔ معجزہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے، معجزہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر یہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود کرے تو یہ قدرت کہلاتا ہے، اور اگر اللہ یہی کام نبی کے ہاتھ سے کروائیں تو یہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہی کام اللہ تعالیٰ اگر کسی ولی کے ہاتھ سے کروائیں تو یہ کرامت ہوتی ہے۔ یاد رہے بھئی، اگر کسی نبی نے معجزہ نہیں دکھایا یا کسی ولی نے کرامت نہیں دکھائی تو قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایک نماز نہیں پڑھی تو پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک آدمی کافی دیر رہا، تو جب جانے لگا تو کہنے لگا حضرت بڑے سال آپ کے ساتھ رہا ہوں لیکن کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دین پر استقامت دیکھی کہ نہیں، مجھے شریعت کی پابندی کرتے دیکھا کہ نہیں؟ نے کہا یہ تو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی اوپر ہے۔ پابندی سے موت تک نماز پڑھنا یہ 1,00,000 کرامتیں دکھانے سے بہتر ہے، کیونکہ کرامت کا نہیں پوچھا جائے گا لیکن دین پر استقامت کا پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیبتنی ہود و خواتیہا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور ان جیسی صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا،
ان جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر استقامت کا حکم دیا گیا کہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ انسان کی 60-70 سال زندگی ہوتی ہے، اس میں اس کو کئی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی شفا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی غفلت ہے، کبھی عقل ہے۔ کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو، اور ان تمام مراحل میں انسان سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے کہ دین سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا، استقامت سے دین پر چلتے رہنا۔ اور یہاں پہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، جیسے سر سید احمد خان ہیں، علی گڑھ والے، انہوں نے معجزات کا انکار کیا، پرویزیوں نے انکار کیا، چکڑالویوں نے انکار کیا۔ بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، اور بلکہ جو قرآن کے اندر معجزات کا ذکر آیا ہے تو اس کو توڑ مروڑ کر جو ہے نا اس کی کوئی اور چیزیں بنانے کی کوشش کی۔ یاد رہے بھائی، جو نبیوں کے معجزات کا انکار کرتا ہے، جو ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، وہ گویا اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ معجزہ دکھانا نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، کرامت دکھانا ولی کی ذاتی فعل اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو معجزات کا انکار کرنا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا۔ اب پتھر جو ہے وہ اونٹنیاں پیدا کرتا ہے، تو یہ کس نے کیا؟ لیکن ہوا کس کے ہاتھ سے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے، اور اس اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ بھی دیا۔ اب لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، کیا یہ اللہ کی قدرت ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی؟ تو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ آپ علیہ السلام نے بہت سی باتیں جو اللہ نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی، لیکن لوگوں سے وہ غیب تھی، تو یہ ساری باتیں بتلانا پیغمبر کے معجزات میں سے۔ اگر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھنے ہو نا، تو اس کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ بھی اس کا آ گیا ہے، اس میں جو ہے تفسیرات موجود ہیں۔ تو بہرحال بھئی، نبیوں کے معجزات کا انکار کرنے والا اللہ پاک کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن میں اللہ کے نبیوں کے بہت سے معجزات کو ذکر کیا ہے، تو گویا قرآن کی آیات کا وہ منکر بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس ہے۔ یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آتا ہے، تردید کرنے کے لیے نہیں آتا۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو فرمایا گیا، جو بتایا گیا وہ حق اور سچ ہے۔ اور وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی تھی، جیسے اونٹ کے چربی ہے، یہ حرام تھی بنی اسرائیل پر، اور اسی طرح ہفتے کا دن اس میں شکار کرنا حرام تھا، اور اسی طرح شتر مرغ حرام تھا، تاکہ میں ان چیزوں کو حلال کر دوں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حلال کرنا، حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نبی صرف ظاہر کرنے والا ہے، حرام کو اور حلال کو نبی کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔
اصل حقیقی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان لوگوں نے جو عیسائی ہیں حلال اور حرام کا بھی اختیار جو ہے اپنے پادریوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ ہر ہفتے یا جو ہے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جاتے ہیں ان کے پاس، پادریوں کے پاس، اور جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو پادری کہتا جاؤ سارے معاف ہو گئے، ایسے وہ پہلے سے بھی ٹیٹ ہو جاتے ہیں سور کھانے کے لیے، زنا کرنے کے۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ جو ہے موسم تھا جب کھجوروں پہ پھل آتا ہے، اس موسم میں پیدا ہو۔ کھجوروں پہ کیا آتا ہے؟ پھل آتا ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کب مناتے ہیں؟ کرسمس ٹری جب سجاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ 25 دسمبر کو فلسطین کے اندر کھجوروں کے اوپر پھل نہیں ہوتا۔ رانا صاحب یاد رکھنا، کبھی کام آئے گا، میں تو بڈھا ہو گیا۔ تو 25 دسمبر کو یہ جو کرسمس ٹری بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، 25 دسمبر کو پورے فلسطین کی کھجوروں پہ، کہیں اور ہو یا نہ ہو، کم از کم وہاں کھجوریں نہیں ہوتی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے مریم سے کہا کہ تو ہلا کھجور کے درخت کو، تیرے اوپر تازہ کھجوریں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا موسم کون سا تھا؟ کھجوروں کا۔ جب کھجوریں آتی ہیں کھجوروں کے درخت پر، اور دسمبر میں 25 دسمبر کو فلسطین کی کھجوروں پہ کھجوریں نہیں لگتی، ماسکو میں نہ لگتی، واشنگٹن میں نہ لگتی، اللہ معاف کرے جہاں سے انہوں نے یہ چیزیں بتائی۔ تو گویا ان کا اس تاریخ کو یوم ولادت منانا کم از کم قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کے مطابق وہ اس موسم میں پیدا نہیں ہے، یاد رہے۔ تو فرمایا کہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تم پر وہ بعض چیزیں حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو تم پہ حرام کی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہی میرا پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تم اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ کہ اللہ کو کیا مانو؟ رب مانو۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی تدریجاً تربیت کرتا ہے، تدریجاً، آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا، جیسے ایک بچہ ہے، یہ ماں کے پیٹ سے نکلتا بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے یہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا زوال ہوتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ کس کے کام ہے؟ یہ اللہ کے کام ہے۔ ہمارے بابا جی بھی وہی روٹی کھا رہے ہیں لیکن جوان تھے، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ بچہ بھی وہی روٹی کھاتا ہے لیکن بچہ کیا ہو رہا ہے؟ روٹی وہی ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ دو رائے میں سے۔